السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج ہمارے تعلیمی سلسلے تعلیم دین میں عمل کا 5واں درس ہے۔ عمل کے چوتھے درس میں ہم نے جانا کہ نواقض وضو کیا ہیں، یعنی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں کچھ لوگ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس کو ہم درس نمبر 4 میں بتا چکے ہیں۔ معزز ناظرین، آج ہم ایسی ہی باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ایسی چیزیں عموماً 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی ان سے وضو ٹوٹتا ہے، دوسری وہ کہ جو گناہ ہیں لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایسا کچھ عمل پیش آ جائے، ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے بعد وضو کر لینا بہتر ہے۔ تو آئیے ناظرین، پہلے ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جو نہ گناہ ہے نہ ہی ان سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ان میں پہلی چیز جس کے بارے میں عام طور سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ شیشہ دیکھنے سے، یعنی آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو شیشہ آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وضو کر لینے کے بعد اگر کوہنی کھل گئی یا پنڈلی کھل گئی یا گھٹنا کھل گیا یا عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا جس سے بال دکھنے لگے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، یعنی مرد ہے تو کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ گئی، یا عورت ہے لڑکی ہے تو کسی نامحرم لڑکے پر نگاہ پڑ گئی تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر دیکھ رہا ہے تو یہ گناہ ہے، اس کے بعد وضو کر لینا بہتر ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وضو کر لینے کے بعد اگر بیت الخلاء میں کسی وجہ سے جانا پڑے، مثال کے طور پر استنجا وضو کرنے کے بعد یاد آیا کہ کوئی چیز بیت الخلاء میں زمین میں گر گئی ہے، یا ٹوائلٹ کی لائٹ بند کرنا ہے جس کا سوئچ اندر سے ہے، اب اس کو بند کرنے کے لیے گئے یا گری ہوئی چیز اٹھانے کے لیے گئے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو معزز ناظرین، ٹوائلٹ میں صرف داخل ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہاں جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کوئی نجاست بدن سے نہ نکلے۔ معزز ناظرین، اسی طریقے سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، فیڈنگ کراتی ہیں، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بچے کو دودھ پلانے سے، فیڈنگ کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بدن سے کوئی نجاست باہر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر وضو ہم نے کر لیا اور کسی ناپاک چیز پر نگاہ پڑ گئی، یا کوئی ناپاک چیز ہم سے لگ گئی، ہمارے بدن سے لگ گئی، چھل گئی، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو معزز ناظرین، اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو ناپاکی لگی ہے اس کو دھلنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اپنی بیوی کو چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بیوی کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا
اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ اگر ہاتھ سے چھل جائے بغیر پردے کے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر وضو کر لیا اور اس کے بعد ہاتھ شرمگاہ میں لگ گیا آگے یا پیچھے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور عورتیں گھر میں بچوں کا ڈائپر بدلتی ہیں، اسی طریقے سے بچے پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں تو عورتیں ان کو دھلاتی ہیں، تو اس سے بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ معزز ناظرین، یہاں ایک چیز ملاحظہ فرما لیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ چھل جائے یا چھو لیا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بغیر پردے کے، لیکن احناف کے یہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ترمذی میں بھی روایت کیا گیا ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ اس شخص کے وضو کا کیا حال ہے جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمہارے جسم کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اگر اس کو بھی چھو لیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی شخص نہا رہا ہے اور نہاتے وقت وہ برہنہ ہے، حالانکہ برہنہ ہو کر نہانا اچھا نہیں ہے، لیکن کوئی برہنہ ہو کر نہا رہا ہے اور نہانے سے پہلے اس نے وضو کر لیا، تو کیا اس کا وضو رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اس کا وضو رہے گا، کیونکہ برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ کو کپڑا تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور آپ اپنے لباس کو چینج کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی شرمگاہ کھل جائے یا آپ کی شرمگاہ پر آپ کی نگاہ پڑ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو معزز ناظرین، فی نفسی ہی انجیکشن لگانے سے یا گلوکوز چڑھوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن انجیکشن لگاتے وقت یا گلوکوز چڑھواتے وقت سرنج یا پائپ میں اگر خون آ جائے اور اتنی مقدار میں آ جائے جو بہنے کے لائق ہو تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن کئی طریقے کے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بھی انجیکشن ہو، اگر اس کو لگاتے وقت سرنج کے اندر خون آ جائے اور وہ خون اتنی مقدار میں ہو کہ بہنے کے قابل ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کسی نے وضو کر لیا، غسل کر لیا اور اس کے بعد اپنے ناخن کو کاٹ رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ تو معزز ناظرین، ناخن وغیرہ کاٹنے سے یا مونچھ وغیرہ بنانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ غسل کے بعد ناخن کاٹتے ہیں کیونکہ نہانے کی وجہ سے ناخن نرم ہو جاتا ہے اور آسانی سے کٹ جاتا ہے، تو اگر نہانے کے بعد وضو کے بعد کوئی شخص ناخن کاٹ رہا ہے یا مونچھ وغیرہ بنا رہا ہے، بال کاٹ رہا ہے یا اپنے سر کے بال مونڈ رہا ہے، تو ان ساری چیزوں سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ریاح روکی ہوئی ہے اور پیٹ میں اس کے کڑکڑ کی آواز ہو رہی ہے یا پیٹ اس کا گڑگڑا رہا ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو معزز ناظرین، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہو گئیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ چیزیں گناہ بھی نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ ہیں لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے بعد وضو کر لینا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ٹی وی دیکھ لیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، فلم دیکھ لیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں لیکن یہ چیزیں گناہ ہیں، اگر یہ کام کر لیا تو اس کو وضو دہرا لینا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی پر الزام لگانا، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، حرام ہیں، ان سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ عمل ہو جائے تو توبہ استغفار کے ساتھ وضو کو دہرا لینا بہتر ہے۔ بعض اہل اللہ کے یہاں ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فتویٰ اور مسئلہ یہی ہے کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو کو دہرا لینا بہتر ہے۔ معزز ناظرین، ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے وضو نہ ٹوٹتا ہو، تو امید کرتے ہیں کہ یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔